India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan, 240 million people, to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible, this was never possible, and this will not be possible, inshallah. Pakistan, Azerbaijan and Turkey, we are now eagerly looking forward to take our trilateral partnership to new heights. بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا. پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا سیفری کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ترکی، آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں. آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب میں بھی شرکت. بولے پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 جہاز گرائے. مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی. پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی. پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی. پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران ترکی اور آذربائیجان کی حمایت پر شکر گزار ہیں. تقریب میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے قومی ترانے بھی بجائے گئے. ترکیہ، پاکستان اور آذربائیجان 3 ملک ایک قوم ہیں. پاک بھارت کشیدگی پر ترک آذری صدور کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ. رجب طیب ایردوان نے کہا کہ امید ہے پاکستان اور بھارت میں مستقل جنگ بندی رہے گی. آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے. آذری صدر الہام الیوف نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستانی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس ہے. آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب اس خطے میں ہو رہی ہے جنہیں آزاد کروایا گیا. آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ آذربائیجان. آذری وزیر دفاع سے ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت. فیلڈ مارشل نے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم کی دھمکی پر سخت رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نریندر مودی کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے. پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ. کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے. بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے. غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کیا جا رہا ہے. امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں. افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پاکستان کے خلاف لڑنے کو دینی نافرمانی قرار دے دیا. فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری. کہا مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے. جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کسی گروہ یا فرد کا نہیں. دفاعی ماہرین نے کہا ہے بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے. پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں ریلیاں، عالمی دباؤ نظر انداز. 5 کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے. پاکستان نے نواز شریف کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. یوم تکبیر وہ تاریخی دن جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا. 28 مئی 1998 کو ارض پاک دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی ریاست بنی. ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر. پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے. اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا. ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی. ملاقات میں زائرین کی سہولیات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کا قیام کا فیصلہ. اربعین سے قبل زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کروانے کا فیصلہ.
ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے. جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں بن رہا ہے. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو. کہا بھارت اعلیٰ سطح پر دیر پا مکالمے کے لیے جگہ بنانے میں ناکام ہے. مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے. بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے. بھارت کے رویے سے احساس نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے. سولر سسٹم مہنگے، کھاد اور زرعی آلات کی قیمت بھی بڑھے گی. آئی ایم ایف نے مور اینڈ مور کا مطالبہ کر دیا. آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ. سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم. کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا کہہ دیا. پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی تجویز. ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ. کہا ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں. پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے. زرعی انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے. 26ویں ترمیم آئین کے اصولوں کے خلاف. ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی. مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس. کہا ججز کی تقرری کے فیصلے متنازع ہیں. ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں. بینچ جب لگتا ہے تو وکلا بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ سے برٹش ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وفد نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبہ میں سرمایہ کاری کی فرینڈلی پالیسی کو سراہا. محکمہ توانائی، ترقیات و منصوبہ بندی کے محکموں کی جانب سے عوامی فلاحی اسکیمز کی تعریف. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ مختلف سیکٹرز میں منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے انتہائی زرخیز ہے. صوبائی وزیر نے وفد کی سربراہ اور دیگر ممبران کو تحائف بھی پیش کیے. ڈاکٹرز کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بننے کے لیے 2 نمبری. پنجاب کے 10 ڈاکٹرز نے محکمہ صحت پنجاب کو جعلی تجربہ لیٹر اور جعلی ڈگریاں جمع کروا دی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا ایکشن. تمام ڈاکٹرز سے وضاحت طلب کر لی. 3 روز میں تمام ڈاکٹرز کو جواب جمع کروانے کا حکم. گوجرانوالہ میں بے لگام ڈاکو کو کرکٹر حسن علی کی والدہ کا پرس چھین کر فرار. واقعہ تھانہ رودھیوالا کے علاقے میں پیش آیا. پرس میں 2,30,000 سے زائد کی رقم تھی. بھائی خرم کا کہنا ہے والدہ میری گاڑی کا انتظار کر رہی تھی. ڈاکو پرس چھین کر فرار ہو گئے. چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی. ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز. اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ببلو بیل کی دھوم. شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ. بولے جانور پہلے ہی مہنگے تھے، اب تو عام آدمی کی قوت خرید سے ہی باہر ہو گئے. ملک میں گرمی کی شدید لہر. سبی تربت میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. حیدرآباد اور نواب شاہ میں 45، ساہیوال اور سگودا 43، لاہور، ملتان اور بہاولپور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان. بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع. کراچی میں مون سون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیشگوئی.